بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 13 رجب المرجب ہے۔ یہ وہ عظیم اور مبارک دن ہے جس دن تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت، اخ رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ویر جناب سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب المرجب کو اس جہان فانی پہ تشریف لائے، اور آپ کا نام علی، آپ کے والد محترم کا نام جناب ابو طالب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ فرماتی ہیں کہ جس دن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا اور اپنے لعاب دہن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا نام علی ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زبان کو چوستے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ آپ کی کفالت کا ذمہ آپ نے خود لیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، اولاد ان کی زیادہ تھی، اور جو مالی اسباب تھے وہ بہت محدود تھے، مالی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے، اور اوپر سے مکہ المکرمہ میں قحط سالی کا دورہ تھا۔ جب قحط سالی کی وجہ سے جناب ابو طالب کے مالی حالات مزید کمزور ہو گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوسرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کو جا کر کہا کہ چچا جان، میرے پیارے چچا اور آپ کے بھائی جناب ابو طالب کے جو مالی حالات ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اور اوپر سے قحط سالی بھی ہے، اور ان کی اولاد بھی زیادہ ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم دونوں مل کر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوری تیار ہو گئے۔ یہ دونوں شخصیات جناب ابو طالب کے پاس پہنچتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہاں آئے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کی کفالت کریں، اور اس طرح سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل اور علی۔ حضرت جناب ابو طالب کہنے لگے کہ عقیل اور طالب مجھے دے دو کیونکہ یہ بڑے ہیں اور میرا بازو بنیں گے اور میری ہیلپ کریں گے، بقیہ جو 2 ہیں ان کے بارے میں جو تمہاری مرضی ہے۔ تو اس وقت جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ جعفر کو میں رکھ لیتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو میں رکھ لیتا ہوں۔ اس طرح سے یہ دونوں شخصیات اپنے پاس اپنے ساتھ ایک ایک بیٹا لے کر گھر روانہ ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی۔ سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، ہر لمحہ، ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ ابھی آپ کی عمر 8 سال ہوئی تھی، یا بعض روایات کے مطابق 10 سال ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گسار زوجہ محترمہ، ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آئے، اور انہوں نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے اس کو بڑا عجیب سمجھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرنے لگے، بھائی جان
آج سے پہلے میں نے ایسا کام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، تو یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے علی المرتضیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، دین اللہ الذی اصطفاہ وبعث بہ رسلہ، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِلَى عِبَادَتِهِ وَإِلَى الْكُفْرِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر قائم ہو جاؤ اور اس کی عبادت پر کاربند ہو جاؤ، اور ان لات، منات اور عزا نامی جو بت ہیں ان کا انکار کر دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی جان، اس سے پہلے میں نے یہ چیز کبھی دیکھی نہیں ہے، تو لہٰذا میں یہ جو فیصلہ ہے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، ابا جان کے مشاورت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، رات کو سوئے، جب صبح اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس میں داخل فرما دیا تھا۔ آپ کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صبح اٹھتے ہی وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم خصوصیات عطا فرمائی، بہت سارے فضائل عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان علی منی و انا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ایک مقام پہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مواخات مدینہ کے موقع پر، جب سارے انصار اور مہاجرین کو آپ علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت میں اپنی اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ سرفراز فرما دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور اس عظیم ذات کے بارے میں ہر ایک کو اپنے دل میں محبت پیدا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی یہ ایمان کی علامت ہے، اور بغض علی یہ نفاق اور منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی سیرت طیبہ کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔